بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانه ما أعظم شانه لا يتصور ولا يتصور لا ينتج ولا ينتج لا يلد ولا يولد والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم رب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک العصمة في الحركات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الشکوک والظنون والأوهام ساترہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی و مرشدی یا رحمت للعالمین حمد و صلاة کے بعد قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں دعا فرمائیں کہ اللہ جل مجدہ صحیح حق سچ کہنے حق اور سچ صحیح سننے کے بعد اس پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے یقیناً بہت ہی مبارک کے مستحق ہیں جامع مسجد نوری کے تمام منتظمین اور مؤذن اور امام صاحب قبلہ کہ جنہوں نے
لوگوں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچانے کے لیے بہت اچھی کاوش کا اور بہت اچھے وقت کا انتخاب فرمایا۔ نفس نفسی کا دور ہے، مغرب میں، عشاء میں یا دیگر اوقات میں آپ یہ محفل رکھ کر دیکھ لیں تو کبھی بھی اتنی بارونق، اتنی بازوق محفل نہیں ہو سکتی۔ یہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں یہ محض اور محض رسول کریم کی بات سننے کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں، تو یہ یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ جل مجدہ سب کوشش کرنے والوں کو دین اور دنیا دونوں کی سعادتیں عطا فرمائے۔ جو موضوع مجھے دیا گیا وہ یقیناً انتہائی اہم اور ضروری موضوع ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے اور آگاہ فرماتے رہے۔ السلام علیکم، درود پاک جی۔ السلام علیکم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ تو جمیع انبیاء کرام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے اور فرمایا ما بین خلق آدم الى یوم القیامہ یا الى قیام الساعہ، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے، جتنے فتنے آئے موجود ہیں، قیامت تک جتنے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ان فتنوں کے اندر فتنہ اکبر، سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ ظاہر ہے جس قدر وہ بڑا فتنہ ہے تو اس کی آگاہی بھی اسی قدر ضروری ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آیت کریمہ پڑھی، فرمایا یوم یأتی آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا، جس دن اللہ کی وہ نشانیاں آئیں گی پھر کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ علامہ عسقلانی فرماتے ہیں اس میں دجال کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر، اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس وقت جو نیا ایمان لانے والا ہوگا اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک دجال جب ظاہر ہوگا پھر اگر کوئی ایمان لے کر آئے اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ دوسرا دابۃ الارض، وہ ایک الگ تفصیل ہے، بس دابۃ الارض سنیں، دابہ جانور کو کہتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں، زمین کا جانور، وہ بھی ظاہر ہوگا، اس کے بعد بھی ایمان قابل قبول نہیں۔ اور تیسرا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد کوئی ایمان لے کر آئے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور دجال بر وزن فعال، دجل سے ہے، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، جھوٹ اور سچ کو آپس میں خلط ملط کر دینا کہ نہ پتہ رہے جھوٹ کیا ہے، نہ سمجھ آئے سچ کیا ہے۔ یہ کرونا اور ایسی دیگر بیماریاں ہمارے سامنے ہیں، لوگ بہت مشوش ہو گئے،
کہ یہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کیا ایک سے دوسرے کو بیماری لگ رہی ہے، دوسرے سے پہلے کو آرام آ رہا ہے، یا اس کے قریب سے کوئی بندہ گزر جائے وہ مر جائے گا، کتنا ہاتھ دھوئے تو بچتا ہے، کتنا نہیں دھوتا تو نہیں بچتا ہے۔ تو یہ خلط ملط کا ہو جانا، سچ اور جھوٹ کا آپس میں مل جانا کہ فرق نہ کر سکے، تو ان سب کو دجال کہتے ہیں، کیونکہ دجال بھی جھوٹا بھی ہوگا، دھوکہ بھی کرے گا، فریب بھی کرے گا۔ اس کے دور کے اندر سچ اور جھوٹ اس طرح خلط ملط ہو جائیں گے کہ آدمی اس کے اندر فرق بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی اہمیت اسلام کے اندر بیبیاں بھی تشریف فرما ہے، اسلام کی پرورش کے اندر اور اسلام کے ہم تک پہنچنے میں جہاں مردوں کا بہت بڑا کردار ہے، وہاں عورتوں کا بھی کوئی کم ہاتھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں گھروں کے اندر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتی تھیں، دینی معاملات ان کو سمجھاتی تھیں، ان کو ادب آداب سکھلاتی تھیں، اور پھر ان کو دینی عقائد بتلاتی تھی۔ اور دیکھیں تو یقیناً وہ خود رسول اللہ کی محبت اپنے بچوں کو سکھلاتی تھی۔ حبیبہ فرمایا کہ 3 چیزوں، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھلا دو، 3 ادب سکھلا دو۔ فرمایا کہ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ، اہل بیت ہی، اور اپنے نبی کی آل کی محبت سکھلا دو، وحب تلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت کی محبت بھی اپنی اولاد کو سکھلا دو۔ یہ تینوں کردار ابتداً مائیں گھر میں کرتی تھی، کہ جو بات کرتی تھی تو جب کوئی محبت کا پہلو آتا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتی، تو بچہ سمجھ جاتا کہ میری ماں میرے خامد، میرے باپ سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتی ہے۔ تو بچے کے دل میں بھی بیٹھ جاتا کہ سب سے زیادہ ضروری رسول اللہ کی محبت ہے۔ اور پھر اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت کا اظہار نہ ہوتا، جب اپنی اولاد سے محبت کرتی تو اس کی وہ کیفیت نہ ہوتی، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت کی بات ہوتی تو اس کی کیفیت بدل جاتی، اس کا ظاہر بھی تبدیل ہو جاتا، اس کا باطن بھی جھک جاتا، تو بچہ سمجھ لیتا کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ جو محبت ضروری ہے وہ رسول اللہ کی اولاد کی ہے۔ اور پھر خلوت بھی نہ دیکھتی، جلوت بھی نہ دیکھتی، بارش بھی نہ دیکھتی، اور پھر گرمی اور سردی نہ دیکھتی۔ روزانہ صبح اٹھ کر جب نماز پڑھتی تو کچھ نہ کچھ وقت ہوتا یا نہ ہوتا، کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک بھی ضرور کرتی، تو بچہ سمجھ لیتا کہ جس طرح نماز ضروری ہے اس طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی ضروری ہے۔ اور پھر جہاں مائیں یہ کام کرتی تھیں، ساتھ ہی ساتھ مائیں فتنہ دجال سے بھی ڈراتی تھی، بتلاتی تھی کہ بیٹا وہ فتنہ دجال کیا ہے۔ افسوس کہ پھر یکسر حالات نے پلٹا کھایا، حالات یکسر تبدیل ہوئے، اور جاہلی تہذیب ادھر بھی آن پہنچی کہ مائیں اپنی ذمہ داری سے غافل ہو گئی۔ اب اولاد کو مائیں جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، نہ رسول اللہ کی محبت سکھلائی جا رہی ہے، نہ رسول اللہ کی آل کی محبت سکھلائی جا رہی ہے، اور نہ تلاوت قرآن پاک کی محبت سکھلائی جا رہی ہے۔ ماں بھی ٹی وی کے آگے بیٹھی ہے تو بیٹا بھی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر
ماں کے پاس اگر ٹچ موبائل ہے، جو گندگی وہ دیکھ رہی ہے تو بیٹا بھی وہیں آ کر اپنی ماں کے ساتھ اس کی محبت میں بیٹھا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری سے سراسر غافل ہوئی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی، فرمایا دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک لوگ اس سے غافل نہیں ہو جائیں گے، لوگ اس سے غافل ہو جائیں گے، اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے۔ اور راشد بن سعد روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال اس وقت آئے گا جب لوگ اس سے غفلت کریں گے، یعنی اس کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ خطبہ اپنے خطابات کے اندر علماء اپنے ممبروں پر چڑھ کر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اب سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہم دجال کا تذکرہ علماء سے نہیں سنتے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہم اپنے والدین سے، اپنے عزیز اقربا سے دجال کی کارستانیاں نہیں سنتے کہ وہ کیا کیا کرے گا، کون کون سے گل وہ کھلائے گا۔ تو یقیناً جب ہم اس سے غافل ہوں گے، لوگ اس کو بھول جائیں گے، تو پھر اللہ اس کو وہاں سے چھوڑے گا اور وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اور علامہ اصفہانی حنبلی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ علماء اس بات کو لازم پکڑیں کہ لوگوں کو دجال کے بارے میں آگاہی دیں، اور لوگ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو دجال کی آگاہی دیں، اور دجال کے بارے میں باتیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس کا فتنہ وہاں تک دبا رہے۔ اگر ہم نے اس کا تذکرہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ اس کو بھی ہم پر چھوڑ دے گا اور مسلط فرما دے گا۔ یعنی اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہوئی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ۔ اور یہ بھی بات ظاہر ہوئی کہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ ہم پر اس وقت مسلط ہوگا جب ہم اس سے غافل ہو جائیں گے، اس سے غفلت کریں گے، مائیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گی، اور باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، امام ممبر پر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، لوگ اس سے غفلت کریں گے، سچ اور جھوٹ کو ملا بیٹھیں گے اور سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق نہیں کر سکیں گے، تو یوں وہ ہم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے دجال کے فتنے سے خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اور اس کے بارے میں گاہے بگاہے آگاہی ضرور حاصل کرتے رہیں۔ یعنی دجال کا فتنہ اس قدر بڑا فتنہ تو ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو گاہے بگاہے دجال کے فتنے کے بارے میں بتاتے ہیں، اور یہ جو میں نے خطبے کے اندر دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من البخلی، اے اللہ مجھے بخل سے بچا، والکسلی سستی سے بچا، ارذل العمری اتنی عمر سے بچا کہ میں چارپائی پر پڑا ہوں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وفطرت قبر اور قبر کے فطرے سے محفوظ فرما، وفطرت الدجال، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اور نبی علیہ السلام گاہے بگاہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک دن ہوا اس طرح، حضور حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلایا، ہم مسجد میں جمع ہوئے، عورتیں بھی آگئی اس مسجد میں آتی تھی، ہم نے نماز پڑھی، مرد آگے تھے عورتیں پیچھے تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد
حضور ممبر پر تشریف لے آئے. فرمایا جمعے کے علاوہ عام طور پر حضور ممبر پر تشریف لاتے نہیں تھے. اس دن ممبر پر چڑھے اور فرمایا لوگوں میں نے تمہیں جانتے ہو کس لیے بلایا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. یہ صحابہ کا طریقہ کار تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ تو میں نے تمہیں ترغیب کے لیے بلایا ہے یعنی کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے بلایا ہے, نہ میں نے ترہیب کے لیے بلایا ہے. اور پھر خطاب فرمایا کہ فرمایا تمیم داری یہ نصرانی تھے, مسلمان ہو چکے تھے. فرمایا یہ میرے پاس آئے ہیں, اسلام کو قبول کیا ہے, میری بیعت انہوں نے کر لی ہے. اور یہ تمیم داری ایک واقعہ بتلاتے ہیں دجال کے بارے میں اور وہ موافقت رکھتا ہے اس واقعے کے ساتھ جو میں تمہیں عام طور پر دجال کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں. فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر کیا سمندر کا سفر کرتے ہوئے 30 آدمی بنو لہم اور بنو جزام کے قبیلے کے بھی تھے. راستے کے اندر سمندری طوفان آیا, راستہ سے ہم بھٹک گئے, سمندر کی موجیں جدھر چاہتی تھی ہمیں لے جاتی تھی. یوں 30 دن تک ہم بے رحم اور کرم موجوں کے سہارے چلتے رہے, یہاں تک کہ 30 دنوں کے بعد ایک جزیرے کے قریب جا پہنچے. جزیرہ آپ سمجھتے ہیں خشکی کا, سمندر کے اندر ایک قطعہ ایک ٹکڑا کہہ لے, پھر جزیرہ نما اور جزیرہ وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہینہ سفر کرنے کے بعد جزیرے کے قریب جا پہنچے. تو وہاں سے چھوٹی کشتیوں میں جزیرے پر پہنچے. تو جزیرے پر پہنچ کر ہم نے ایک شخص کو دیکھا, وقت مغرب ہو چکا تھا, سورج غروب ہونے کو تھا. ہم نے ایک شخص کو دیکھا, اس کے جسم پر بال تھے اور اس قدر زیادہ بال تھے کہ نہیں پتا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے, اس کا پچھلا حصہ کون سا ہے. کثرت سے بال اس کے جسم پر تھے. تو ہم نے کہا تیرے لیے خرابی ہو تو چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں. ویسے جساسہ جسوس کو کہتے ہیں, یہ بھی شیطان کا یعنی پہلا حربہ ہوگا کہ جسوسی بڑی چلے گی. اب آپ کو نہیں پتا, بعض اوقات بندہ جا رہا ہوتا ہے, سبھی کچھ اس کا ڈیٹا دوسرے کے پاس محفوظ ہوتا ہے, سب کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے, اور بعض اوقات اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور سب کچھ اس کا محفوظ ہو جاتا ہے. یہ جساسہ جسوسی کا بہت زیادہ تیز ہو جانا یہ بھی دجال کی آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں. کہا جساسہ کیا ہے؟ کہا مجھے چھوڑو, اندر گرجے کے اندر ایک بندہ ہے تمہارا بڑا مشتاق ہے, تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, اس سے جا کر ملاقات کرو. ہم ڈر گئے کہ شیطان ہے. تو بہرحال ہم اندر چلے گئے. اندر گئے تو ہم نے ایک عجیب مخلوق دیکھی, کڑیل جوان تھا, اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے, پاؤں میں بڑی بڑی بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی. اور اس نے ہمیں دیکھا تو ہم نے اس سے پوچھا تو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے اگر مجھے پا ہی لیا ہے پہلے تم بتاؤ کہ تم یہاں پہنچے کیسے ہو. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں جو صحابی رسول ہو چکے تھے کہ میں اس طرح ہم 30 آدمی تھے, اتنے دنوں کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں اور باہر بندہ ملا ہے, اس نے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا ہے. تو اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان اور غسان کے جو کھیت ہیں, جو باغات ہیں, ان کو پھل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ہم نے کہا بڑا زبردست ان کو پھل لگتا ہے. یہ اسرائیل کے اندر, یعنی پہلے فلسطین میں, اب اسرائیل نے قبضہ کر لیا, تو اسرائیل کے اندر یہ بہت مشہور باغ تھے اور ان پر پھل لگتا تھا. پوری دنیا کے اندر یہ باغ مشہور تھے. کہا کہ ان کو بہت پھل لگتا ہے, بہت پھل لگا ہوا ہے. کہا ان قریب ان کو پھل لگنا بند ہو جائے گا. اچھا اب
دوسری بات اس نے پوچھی، اچھا یہ بتاؤ بحیرہ تبریہ کا کیا حال ہے؟ کہا بحیرہ تبریہ میں بڑا پانی ہے، لوگ اس سے پانی حاصل بھی کرتے ہیں، میٹھا پیتے بھی ہیں، اپنے کھیتوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور چشمہ غرہ کا حال پوچھا، اس کا بھی بتایا، اس نے کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ دو خبریں اس نے ساتھ دے دی۔ تیسرا اس نے پوچھا اچھا اہل عرب کا کیا حال ہے؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے اپنی طرف اشارہ کیا، ہم عرب ہی ہیں۔ تو کہا اچھا بتائیں قریش کا کیا حال ہے؟ کہا قریش کے اندر ایک نبی تشریف لے کر آئے ہیں، تو اس نبی نے آ کر قریش کو اسلام کی دعوت دی، ابتداً انہوں نے انکار کیا، پھر اللہ نے اس نبی کو سب پر غلبہ دیا، تو وہ نبی سب پر غالب ہوئے، قریش ان کے مغلوب ہوئے، ان کا ایمان لا کر ان پر اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو اس پر اس نے کہا ان کو ایمان قبول کرنا چاہیے تھا، اسی میں ان کی خیر تھی۔ اور پھر کہا کہ بات ان قریب، ساتھ چیخ ماری، پھر کہا ان قریب مجھے یہاں سے چھوڑ دیا جائے گا، میں دجال ہوں، 40 دن کے اندر پوری روئے زمین پر میں پھروں گا، کوئی دیہات کوئی شہر میں نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے۔ مدینہ المنورہ کے اندر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے ہر راستے پر، ہر گلی پر، ہر موڑ پر اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ وہ فرشتہ ننگی تلوار کے ساتھ کھڑا ہے، جب میں اس جانب جاؤں گا وہ تلوار کے ساتھ میرا رخ دوسری جانب موڑ دے گا۔ پھر مدینہ کے اندر 3 زلزلے آئیں گے، جو منافق، بد کردار، کمینے، فساق، وہ مدینہ طیبہ سے باہر نکل آئیں گے، وہ جا ملیں گے دجال کے ساتھ، اور جو صالحین ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ میں جمع ہو جائیں گے۔ تو پھر حضور نے فرمایا یہ تابہ فرمایا یہی مدینہ ہے، یہی مدینہ ہے، یہی مدینہ ہے جس میں کبھی دجال نہیں آ سکے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دی صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اور اس سے یہ بھی پتا چلا، فرمایا وہ یمن کی طرف ہے، فرمایا وہ یمن کی طرف ہے، اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ نہیں وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ یعنی حضور نے پھر اس کو مبہم رکھ دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ وہ دجال رہتا کہاں ہے، لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ اس کی رہائش سمندروں کے اندر ہے، اس کی رہائش سمندروں کے۔ اور آج بھی اگر آپ میں سے بہت افراد پڑھے لکھے ہیں، اور ویسے بھی اب دنیا ایک گلوبل کی مثل ہو چکی، آپ دیکھیں تو یورپین کنٹریز کی طرف جو سمندر ہیں ان میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ وہاں سے اگر کوئی جہاز گزرے تو جہاز غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تقریباً 100 سال سے یہ ایک معمہ ہے جو کوئی کھول نہیں سکا کہ وہ جہاز جاتے کہاں ہیں، اس کے بعد نہ ان کی سواریوں کو پتہ چلتا ہے، نہ اس جہاز کا پتہ چلتا ہے، اور پھر جو اس کی تگ و دو کے اندر پڑتا ہے کہ میں پتہ کروں کہ یہ گئے کدھر اور جاتے کدھر ہیں، اگر اس کو کچھ تھوڑا موٹا سراغ لگتا ہے تو اس کا بھی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا حیران ہے، 4000 5000 10,000 تک لوگ اچانک غائب ہو گئے، اور پھر ان کا کوئی آج تک اتا پتہ نہیں لگا، اور پھر زیادہ زیادہ وہاں اڑن تشتریاں ملتی ہیں، وہ دیکھنے میں چھوٹی سی ہیں، پھر دیکھتے دیکھتے بہت بڑی ہو جاتی ہیں، اور پھر آہستہ ہوتی ہیں، اچانک آسمان کی جانب اڑ جاتی ہیں، اور پھر سمندر کے اسی جگہ پر صرف پرواز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور وہ جہاز جو وہاں غائب ہوتے ہیں 6 مہینے کے بعد، حالانکہ وہاں کوئی پٹرول پمپ تو نہیں ہے جہاں پٹرول پڑانا ہے، انہیں راشن ڈلوانا ہے، ایندھن، تو 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد
وہاں وہ جہاز پرواز کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کا مزید کوئی اگلا پچھلا پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، آپ نیٹ پر تلاش کر کے دیکھیں، برمودا تکون، ٹرائینگل، دجال اور ٹرائینگل کے نام سے، تو وہ آپ کو وہاں سے بہت کچھ مل جائے گا۔ تو بہرحال دجال وہ سمندر کے اندر ہے، اور اس کا فتنہ اس قدر بڑا فتنہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہ آئے گا تو پھر اس کے آنے سے پہلے خائن کو صادق اور امین لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، صادق اور امین اللہ کے رسول کی صفت ہے، اور عام طور پر ہم جب بچپن سے پڑھتے تھے جو ہی صادق امین سنا کرتے تھے تو فوراً ذہن رسول اللہ کی طرف جایا کرتا تھا۔ اور آج اس طرح خلط ملط کیا گیا ہے کہ انتہائی خائن آدمی، خیانت دار بندہ اس کو صادق اور امین کہنے لگے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، دجال کے نکلنے کی نشانیوں میں سے ہے کہ دجال جب آئے گا تو خائن کو لوگ صادق اور امین سمجھنے لگیں گے، اور جو صادق اور امین ہے اس کو لوگ خائن سمجھنے لگیں گے، اور جو جھوٹا ہے اس کو لوگ سچا سمجھنے لگیں گے، اور جو شخص سچا ہے اس کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے۔ اور پھر فرمایا عریضہ لوگ معاملات میں فیصلہ کرنے لگیں گے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، عریضہ لوگ معاملات میں فیصلہ کرنے لگیں گے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے پیارے یہ عریضہ کیا ہے؟ فرمایا عریضہ کمینے لوگ، بے شرم اور بے غیرت لوگ، اور جن کی کمینگی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی وہ دینی معاملات میں فیصلہ کریں گے۔ کیا یہ ایسا نہیں کہ پورا سال گانا بجانے والی عورتیں اور پورا سال فحاشی پھیلانے والی عورتیں رمضان مبارک کے اندر آ کر مسلمانوں کی اصلاح کرنے لگ جاتی ہیں؟ کیا یہ بات سچی نہیں ہو رہی کہ عریضہ لوگ دینی معاملات میں بحث کریں گے، جو سارا سال لوگوں کو فحاشی اور عریانی کی دعوت دیتی ہیں، خود فحاش ہیں، خود عریاں ہیں، اور رمضان مبارک کے اندر ہلکا سا دوپٹہ پہن کر وہ آ جاتی ہیں اور پھر علماء کو بلا لیتی ہے، ان کے ساتھ پھر بحث مباحثہ شروع کر دیتی ہے، اور پھر دین کے انتہائی نازک معاملات پر وہ سوال اٹھانے لگتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور یہ کیا قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ اگر بات کر دیں تو عرض نہیں۔ حضرت مفتی منیب الرحمن مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 28 سال تک رویت ہلال کمیٹی کے اندر بڑی خدمات سر انجام دی رویت کے بارے میں، اور جو نہ تو ایجنسیوں سے خریدا جا سکا، اور وہ شخص کہ جو ایسا مرد قلندر تھا جو حق بات ہے وہ بہر صورت بڑے احسن انداز سے کر جاتا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی صورت میں رکتا نہیں ہے تو پھر اس پر ایک عریضہ شخص جس کو فواد چودھری کہتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں لے آئے اور کہنے لگ گیا کہ نہیں، جتنا اس کے پاس علم ہے اتنا تو میرے پاس بھی علم ہے، بلکہ اس سے زیادہ تو میں جانتا ہوں۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عریضہ قسم کے لوگ دین کے معاملات میں باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ اور پوچھا بھی کہ حضور عریضہ یہ ہے کیا؟ فرمایا کمینے لوگ، بے شرم بے حیا لوگ، وہ دینی معاملات میں بحث کریں گے اور پھر نازک معاملات کے اندر بحث کریں گے۔ تو یقیناً یہ ساری باتیں آج کے دور میں پائی جا رہی ہیں، لیکن ہم اس سے غافل ہیں کہ یہ دجال کو قریب سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ یہ معاملات دجال کو قریب سے قریب تر اور قریب تر سے قریب ترین کرتا چلا جائے گا، اور اس کی کارستانیاں تو یوں ہوں گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس جائے گا جس کا اونٹ مر گیا ہوگا، اونٹنی مر گئی ہوگی، اس کو کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹ کو زندہ کر دوں، یہ دجال کہے گا، تو پھر مجھے رب مانے گا؟ وہ دیہاتی کہے گا ہاں مانوں گا۔ تو اس پر
اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے، جادو کے کرشمے ہوں گے، تو وہ ایک شیطان کو کہے گا کہ اس کے اونٹ کی شکل میں بن کر تو اٹھ جا، تو بعین ہی جس طرح اس کا اونٹ تھا اس اونٹ کی شکل میں وہ شیطان اٹھے گا اور پہلے سے زیادہ فربا ہوگا، دودھ بھی زیادہ دے رہی ہوگی وہ اونٹنی، تو اس پر اس دیہاتی کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، اور پھر وہ زمین کو حکم دے گا کہ سبزہ کو اگائے، تو اللہ جل مجدہ نے اس کو طاقت دی ہوگی، جادو کے کرشمے ہوں گے، تو زمین اس کے حکم سے خشک زمین سبزہ اگانے لگ جائے گی، اور وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا، تو اس کے حکم سے آسمان سے بارش آنے لگ جائے گی، کھیت کھلیانوں کے اندر بظاہر برکت نظر آئے گی، جب وہ کہے گا تو پھر اس طرح لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، اور پھر اس سے بڑھ کر وہ کسی دیہاتی کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا کہ بتا تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائی، تیرے عزیز اقربا، تیرے ذوی الارواح میں سے کون فوت ہوا ہے، جس کو تو چاہتا ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں، وہ کہے گا میرے باپ کو اٹھا، تو کہے گا چل، تو اس کی باپ کی قبر پر جائے گا، اور وہ پرانی قبر ہوگی، اس سے کہے گا کم بیزنی، میرے حکم سے اٹھ جا، تو اس کی قبر سے یعنی اس کے باپ کی قبر سے شیطان دوسرا باپ کی عین شکل کے اندر اٹھے گا، جب اس کی باپ کی شکل میں اٹھے گا تو اس کو دیکھ کر وہ کہے گا ہاں تو ہی رب ہے، العیاذ باللہ۔ جس نے مردے کو اٹھایا ہے، یہاں ایک بات حضور ذہن کے اندر آ رہی ہے، مردے کو اٹھایا ہے تو وہ کہے گا مردے کو اٹھانا تو صرف رب کا کام ہے، مشکل کی حاجت روائی تو یہ رب کا کام ہے، یعنی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دجال کے فتنے کے اندر بھی وہ لوگ آئیں گے جو نجدی ہیں، دجال کے فتنے میں نجدی آئیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی کر کچھ نہیں سکتا، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، اور نہ کوئی مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا ولی مشکل کشا بھی ہے، اللہ کا ولی حاجت روا بھی ہے، اللہ کا ولی مشکلات کو آسانے بھی کرتا ہے، اور اللہ اپنے ولی کی بات کو مانتا بھی ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار۔ تو اب جب وہ اٹھائے گا مردے کو، جو اصل میں شیطان کی شکل میں، شیطان اس کے باپ کی شکل میں اٹھے گا، تو وہ جو نجدی قسم کا دیہاتی ہوگا، ہاں حقیقت نجدی قسم کا اور ناسبی اور وہ خبیث جو کہے گا کر کچھ نہیں سکتا، وہ فوراً جا کر دجال پر ایمان لے آئے گا، اور اہل سنت و جماعت جو کہے گا کہ نہیں، چاہے تو حاجت روا ہے، بظاہر مشکل کشا ہے، لیکن یہ کام تو اللہ کے ولی بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی یاد رہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آخر تک اللہ ظاہر فرماتا رہے گا، اور پھر یقیناً وہ دجال کا فتنہ فتنوں میں سے عظیم فتنہ ہے، اور پھر میرا موضوع اصل میں نے تو فتنہ دجال عرض کیا، لیکن ساتھ امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھا، تو یہاں کچھ امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بھی بات کر جائیں۔ امام مہدی یاد رکھنا، حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری اولاد میں سے ایک شخص وہ نہ آ جائے کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی ایک امام مہدی کا نام محمد ہوگا، اور فرمایا وہ نہ آ جائے کہ جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور کہیں کہیں یہ بھی ہے کہ جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا، اور فرمایا جس کا اخلاق میرے اخلاق جیسا ہوگا، اور جس کی سیرت میری سیرت جیسی ہوگی، اور وہ حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔
بھئی کس کی اولاد سے ہوں گے؟ ہاں یہ بات ضروری ہے، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، باقی امام حسین کی اولاد سے، اور امام مہدی حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ امام حسن کی اولاد کے بھی بڑے، خود آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد ہیں، حضرت امام مہدی بھی حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ اور پھر ایک کتاب ہے جی النبراس، علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالیٰ لکھی ہوئی، کوٹودو کے اندر آپ کا مزار اقدس ہے، صرف 32 سال میں آپ نے وصال فرمایا، اور ایسے اللہ کے پیارے ولی تھے کہ ایک وقت کے اندر اس ہاتھ سے عربی لکھتے تھے، اس ہاتھ سے فارسی لکھتے تھے، یعنی ادھر عربی لکھ رہے ہیں ادھر فارسی لکھ رہے ہیں۔ اور آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خلافت جو دی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، اور آپ نے اپنی خلافت کو چھوڑ کر وہ معاویہ کے سپرد کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت امام حسن کی اولاد سے امام مہدی کو آخر میں خلافت عطا فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ، ذرا توجہ فرمائیے، یعنی حضرت سیدنا امام مہدی کو آخر میں خلافت ملے گی، آپ روح زمین پر انصاف ہی انصاف پھیلائیں گے۔ یہاں تک لکھا کہ ایک سیر چیز بندہ زمین میں بوئے گا 700 سیر سے بھی زیادہ اٹھائے گا، اور برکت اتنی ہوگی، انصاف عدل اتنا پھیلانے والے ہوں گے کہ آپ کے ساتھ سمندر کی مچھلیاں بھی خوش ہوں گی، آسمان کے فرشتے بھی حضرت امام مہدی سے خوش ہوں گے، زمین کے لوگ بھی امام مہدی سے خوش ہوں گے، جنگل کے درندے بھی حضرت امام حسن کے بیٹے امام مہدی سے خوش ہوں گے۔ اور پھر جو شخص آپ کے پاس سوال کرے گا کہ حضور مجھے کچھ چاہیے، تو آپ کے پاس خزانے ہوں گے، فرمائیں گے جتنا اٹھا سکتا ہے اٹھا کر لے جا، ویسے بھی سخی گرانا ہے۔ پھر امام حسن تو ویسے ہی فرمائیں گے جتنا اٹھا سکتا ہے، خود اٹھا سکتا ہے، کسی کو بلا کر اٹھاتا ہے، جتنا تجھ سے اٹھتا ہے تو مال کو اٹھا اور اٹھا کر لے جا۔ اور لوگ پھر علماء اور عوام الناس دین کی طرف اس طرح راغب ہوں گے کہ ساری رات اللہ جل مجدہ کی عبادت کریں گے، پوری روح زمین پر انصاف ہی انصاف پھیل جائے گا۔ یہ حضرت امام مہدی کا دور ہوگا، یہ امام مہدی پوری روح زمین پر خلافت کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی وہ ہم نے عرض کی، دوبارہ پھر عرض کیے دیتے ہیں، ذہن کے اندر رکھنا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسن نے صلح کی، اور جس کے ساتھ امام حسن نے صلح کی اس کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے، یعنی ذات دی کوڑ کرلی تشتیرہ نو جپے، جس کے ساتھ سیدنا مولا حسن نے صلح کی، اور آج کی رات آپ کی شہادت کی رات بھی ہے۔ حضرت امام حسن کی یہ بھی یاد رہی ہے ہمارے ہاں اہل سنہ کہ ہاں ایک سانحہ ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں ادھر کوئی چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی ہمیں ولادت کا بھی پتہ ہے، امام حسین کی شہادت کا بھی پتہ ہے، امام حسین سے محبت یقیناً ایمان ہے، تو پھر یہ حضرت امام حسین کے برادر اکبر ہیں، یہ بھی سیدہ زہرا کے لال ہیں، تو ان کی شہادت کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ان کی شہادت پر بھی آدمی کو چاہیے کہ کم کم ختم شریف دلوائے اور ایصال ثواب کرے، اور آپ کا تذکرہ کیا جائے، گاہے بگاہے مسجدوں میں محفلیں رکھی جائیں کہ جس طرح امام حسین رسول اللہ کے صاحبزادے ہیں تو امام حسن بھی تو رسول اللہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، تو یہ بھی تو چاہیے نا۔ تو بہرحال حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جس کے ساتھ صلح کی اس کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، اور امام حسین نے جس کے ساتھ جنگ کی اللہ کی قسم اس کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہے۔
امام حسین نے جس کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہو سکتی، اور جس کے ساتھ امام حسن نے صلح کی ہے اس کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہو سکتی۔ یہی اہل سنہ و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، خلافت آپ نے حضرت جناب معاویہ کے سپرد کر دی۔ اس کے بدلے میں یہ بہت بڑا کام ہے، حضور نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو اس کے بدلے میں اللہ نے حضرت امام حسن کی اولاد سے حضرت سیدنا امام مہدی جو قرب قیامت میں آئیں گے، فرمایا اگر ایک دن بھی قیامت میں باقی رہا تو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میرے حسن کا بیٹا دنیا میں خلافت نہیں فرمائے گا۔ تو وہ آئیں گے اور خلافت فرمائیں گے، یہ اسی کا صلہ ہے۔ صوفیاء نے لکھا یہ اسی ہے جو امام حسن نے حضرت معاویہ کے سپرد کی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کے بیٹے امام مہدی کو خلافت عطا فرمائی۔ تو یقیناً فتنہ دجال کے بارے میں ہر وقت آگاہ رہیں، اور اس کے بارے میں روشناسی خود بھی رکھیں، اپنے بچوں کو بھی دیں، اور علماء بھی کوشش کر کے گاہے بگاہے فتنہ دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں، اور پھر حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روشنائی حاصل کریں۔ فقہاء نے لکھا کہ جو امام مہدی کا انکار کرے اور دجال کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ الحاوی للفتاوی کے اندر موجود ہے۔ اللہ جل مجدہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے اور امام مہدی کی معیت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الاجمل و جبین الازہر و لون الاحمر و بارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ومن تکن برسول اللہ نصرته ان تلقاه الاسد في عجمها تجمی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ یا اللہ پاک حضور علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال اپنا فضل و کرم ساڈے سب دے شامل حال فرما۔ مولا ساڈیاں خطاواں تو درگزر فرما، ساڈے گناہاں نو معاف فرما، اور رحمتاً اپنی یاد دی توفیق عطا فرما۔ اپنی محبت، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور اپنے نیک بندیاں دی محبت عطا فرما۔ شر شیطانی، شر نفسانی اور شر حیوانی تو محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جڑے مقروض نے انہوں قرضے تو فارغ فرما۔ یا اللہ پاک یہ دوست اپنے قیمتی وقت چھوڑ کے تیرے محبوب دے ذکر دی خاطر تشریف لائے نے۔ یا اللہ انہاں سب دے کاروبار دے اندر، مال جان رزق اولاد دے اندر اور جذبہ تبلیغ دین دے اندر مزید برکت ترقی اور وسعت عطا فرما۔ یا اللہ سب دی خیر فرما۔ یا اللہ بیماران و صحت و تندرستی عطا فرما۔ خصوص بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت سید عبدالصمد شاہ صاحب وہ کافی علیل نے سارے دوست دعا فرماؤ کہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین پاک دا صدقہ انہوں نے صحت و تندرستی عطا فرمائے، صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و علی آلہ وسلم۔